السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 27ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ قیام میں کھڑا ہونا، قاری صاحب کی طرف سے سنانا اور ہم سب کی طرف سے سننا اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا باعث بنا دے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا باعث بنا دے۔ 27ویں پارے میں سورہ ذاریات جاری ہے۔ اس کے علاوہ 6 صورتیں مکمل آج کے بارے میں شامل ہیں۔ سورہ طور ہے، سورہ نجم ہے، سورۃ القمر ہے، سورہ الرحمن، سورہ واقعہ اور سورۃ الحدید۔ سورہ ذاریات کی کل میں نے عرض کیا تھا 30 آیات پچھلے پارے میں اور 30 آیات اس پارے میں ہیں، اور یہاں پہ پچھلا پارہ مکمل ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، وہ بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے، ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھایا نہیں، پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کے لیے لائے گئے ہیں، اس کے لیے آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے ہمیں۔ اور پھر انہوں نے ایک بیٹے کی خوشخبری بھی دی، بیوی پریشان ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم اسی طرح سے ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اصل تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، چلے تم فرشتے تو ہو لیکن آئے کس لیے ہو؟ تو انہوں نے بتایا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ یہاں سے قال فما خطبکم سے 27واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ ہمیں مجرمین کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ ذاریات کا بنیادی موضوع جو قیامت کے وقوع کے دلائل ہیں، قیامت لازماً وقوع پذیر ہوگی، اور اس میں پھر اللہ کریم نے جو تاریخی قانون ہے اللہ کا جزا و سزا کا، اس کا تذکرہ کیا ہے بطور گواہی کے۔ لہذا اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو فرشتوں سے استفسار ہے، یہاں سے پارے کا آغاز ہے، لیکن عذاب الہی کا شکار ہونے والی قوموں کا بیان ہے، قوم لوط کا، آل فرعون کا، عاد کا، ثمود کا، قوم نوح کا، کہ یہ سارے تباہ و برباد ہوئے۔ آیت نمبر 47 سے 57 تک دلائل توحید ہیں اور دعوت توحید ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان کو ہم نے بنایا ہے، بلکہ یہاں صرف تذکرہ آسمان کا ہے، والسماء بنیناھا، کیونکہ بلندی اور وسعت کا جو استعارہ ہے وہ آسمان ہے، لہذا فرمایا کہ آسمان کو ہم نے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس کو ہم مزید وسعت دیتے جا رہے ہیں، یعنی کائنات ہر وقت وسعت پذیر ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنی بڑھتی جا رہی ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، یعنی اس کا چوڑائی لمبائی کسی کو آج تک نہ پتہ چلی ہے، نہ کسی کو پتہ چل سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں آسمان ہے نظر آنے والا، یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے جو نگاہ کی حد ہو، یہ حد نگاہ ہے، یہ اصل میں آسمان نہیں ہے۔ آسمان کہاں ہے واللہ عالم۔ اللہ اکبر۔ بہر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ہم وسعت دینے والے ہیں، انا لموسعون۔ اور سورہ الرحمن میں بھی اللہ کریم نے فرمایا وَكُلَّ یوم هُوَ فِی شَأْن، ہر روز اللہ تعالیٰ کسی نئے معاملے میں نیا کام ہو رہا ہوتا ہے، کائنات بن رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کی تدبیر کر رہا ہوتا ہے، اور گویا ہر روز کائنات نئی بن رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ہر وقت جو ہے اللہ کی طرف سے کن کا حکم آ رہا ہے اور وقوع۔ اچھا، یہاں پہ ایک وقوع آخرت کی دلیل اللہ کریم نے بڑی ایک انوکھے اسلوب سے فرمائی ہے۔ فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون۔ کچھ سوچو تو صحیح کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، اندھیرا ہے تو ساتھ اجالا ہے، مرد ہے تو ساتھ عورت ہے، اونچائی ہے تو گہرائی ہے، ہر چیز کا ایک جو دن ہے تو رات ہے،
اسی طرح جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا بھی تو کوئی جوڑا ہوگا نا، جس کا وقوع پذیر ہونا ضروری ہے، اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا ہے اور آخرت نہ ہو، یہ بھی ایک گویا وقوع آخرت کی دلیل دی ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، لہذا دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے۔ آگے داعی کے لیے ہدایات ہیں کہ ٹکراؤ الجھاؤ نہیں پیدا کرتے، جب نصیحت کرنی ہو تو بس لگے رہتے ہیں۔ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر تذکیر سے ہے، ذکر یذکر تذکیر، تذکیر کا معنی ہوتا ہے کہتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا، مسلسل نصیحت کرتے رہنا۔ تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے، بس یہی داعی کا کام یہی ہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جن کے دلوں میں رتی بھر ایمان ہے ان کو کبھی نہ کبھی فائدہ ہو ہی جائے گا۔ آگے پھر مقصد تخلیق اللہ نے بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، رزق کے لیے نہیں پیدا کیا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْق، میں نے کب رزق مانگا ہے کہ مجھے کما کے کھلاؤ؟ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، نہ میں نے کہا کہ مجھے کھلاؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں شاید روزی روٹی کمانے کے لیے پیدا کیا، اللہ نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تو وہی رزق دینے والا ہے سب سے زیادہ، اور وہ قوت والا ہے، مضبوط اس کی منصوبہ بندی ہے، نہایت طاقتور ہے۔ آگے سورہ طور ہے، سورہ طور بھی مکی سورت ہے، بنیادی عقائد اس میں توحید رسالت بھی بیان ہے، لیکن اس سے زیادہ آخرت کا بیان ہے۔ قیامت قائم ہو کر رہے گی، کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور آیت نمبر 1 سے 16 تک قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو انذار کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، اور مضمون کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے یہاں پہ کئی قسمیں کھائی ہیں۔ طور پہاڑ کی قسم، مقدس کتابوں کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، آسمان اور ابلتے ہوئے سمندروں کی قسم، اللہ اکبر، کہ آخرت جو ہے وہ لازماً قائم ہوگی، آسمان لرز اٹھے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور پھر جب آخرت قائم ہو جائے گی تو پھر جہنمیوں کو دھکے مار مار کر جہنم میں گرایا جا رہا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ دیکھو تو یہ جادو ہے، تم دنیا میں کہتے تھے کہ یہ جادو ہے تو دیکھو یہ جادو ہے۔ اور پھر اس میں جب جہنم میں جاؤ گے تو صبر کرو چاہے نہ کرو، اصلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، چاہے صبر کرو چاہے نہ کرو، سواء علیکم، یہ تو تمہارے لیے برابر ہے، بے صبری سے وہاں رہو تو بھی تم نے وہاں رہنا ہے، اور صبر کے ساتھ رہو تو بھی وہاں رہنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر اللہ کریم نے متقین کا، مجرمین کے مقابلے میں متقین کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 17 سے 28 تک۔ جنت میں جائیں گے اور بے شمار نعمتیں ہوں گی، پرلطف زندگی ہوگی، ہر طرح کا کھانا پینا وافر ہوگا، قطاروں میں تخت لگے ہوئے ہوں گے، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ اور ایک بات یہاں اللہ کریم نے جو سورہ طور میں فرمائی ہے، بالکل انوکھی بات ہے اور ساری صورتوں سے جدا بات ہے۔ فرمایا کہ یہ جو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عمل من شیء، اللہ کہ بعض نیک آبا و اجداد جو دنیا سے چلے گئے، ان کی اولادیں ہوئیں، وہ تھیں تو اولادیں انہی کے راستے پر، لیکن ان کے اعمال اچھے نہیں تھے، یعنی اتنے اچھے نہیں تھے جتنے آبا و اجداد تھے، آبا و اجداد نیک تھے، اولادیں اتنی نیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ رستے انہی کے پہ چلی ہیں، نیک رستے پہ، تو ہم جنت میں ان کو اپنے نیک آبا و اجداد کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور کیسے ملائیں گے؟ وہ اونچے ہیں، اونچے درجے ہیں، ان کے نیچے درجے ہیں، تو اب کیسے ملانا ہے؟ فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء، ہم کسی کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا یہ درجہ یہ کم ہو جائے، نیچے والوں کا درجہ بلند کر کے ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن اولادوں کو بلند کرے گا، مومن اولادیں اوپر جائیں گی اور نیک اجداد نیچے نہیں آئیں گے، اور یہ اوپر جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ملا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ پھر فرمایا حسب خواہش پھل اور گوشت ملیں گے، چھل کھلتے جام ہوں گے، چھینا جپٹی کریں گے، گناہ اور لغو وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ غلمان ہوں گے خادم، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں جیسے، وہاں جنتی بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کریں گے، اور گپ شپ کرتے ہوئے دنیا کی دعاؤں کا تذکرہ کریں گے، اور اپنے گھروں میں بیٹھے جو ڈرا کرتے تھے اللہ سے اس کا ذکر کریں گے کہ ہم دیکھیں بقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین،
ہم کتنا ڈرا کرتے تھے گھر میں بیٹھ کے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ فمن اللہ علینا فوقانا عذاب السموم، ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ہمیں عذاب سے بچا کر جنت دے دی ہے۔ اور پھر کہیں گے کہ انا کنا من قبل ندعو، کتنی دعائیں ہم اللہ سے کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہ هو البر الرحیم، اللہ نے بھی کتنے احسانات کیے ہیں، وہ احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور انتہائی اطمینان کے ساتھ پھر وہ اس کے بعد وہ رحیم کے احسان پر اور عذاب سے بچنے پر انتہائی اطمینان کے ساتھ وہ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 29 سے 43 تک اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ کے اوپر جتنے مرضی یہ اعتراضات کر رہے ہیں، ان اعتراضات کے باوجود آپ اپنی تذکیر اور اپنی نصیحت جاری رکھیے۔ یہ کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں۔ تو کفار کو اللہ کریم نے یہاں دھمکی دی ہے، قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، کہ ان کو کہو کہ انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عقل ماری گئی ہے، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں۔ جو کاہن ہوتا ہے وہ تو انتہائی عقل مند ہوتا ہے، اور مجنون اس کی عقل ماری ہوئی ہوتی ہے، اس کی عقل ہوتی کوئی نہیں۔ اور شاعر وہ بڑا تیز دماغ والا ہوتا ہے، وہ مختلف جو ہے وہ تو ساری دنیا کی دور کی کوڑیاں لاتا ہے، لہذا ان کی بات آپس میں ٹکراتی ہے اور یہ خود تردیدی کا شکار ہے کہ متضاد باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے کچھ سوالات کیے ہیں، یعنی یہ مشرکین کے موقف کا کھوکھلا پن اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ ان کا تو موقف خود ایک دوسرے کی بات کے ساتھ ٹکراتا ہے اور یہ موقف درست نہیں ہے۔ پھر آپ اللہ کریم نے سوالات کیے، کیا یہ خود بغیر خالق کے پیدا ہو گئے، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود تخلیق کیا ہے، یا یہ رب کے خزانوں کے مالک ہیں؟ اللہ اکبر۔ یا پھر ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے چڑھ کر انہوں نے آسمانوں پہ جا کے کچھ جھانک کر کوئی چیز دیکھ لی؟ کس بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر؟ ان کے پاس ہے کیا؟ اللہ۔ یا پھر ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر مانگتے ہیں، کچھ مانگا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے یہ مرے جا رہے ہیں؟ یا پھر ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اللہ عنده الغیب فهم یکتبون۔ لہٰذا جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اللہ کریم نے یہاں کفار کو سخت تنبیہ اور عذاب کی دھمکی دی ہے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کا مکر و فریب کوئی کام نہیں دے گا۔ اللہ ولا هم ینصرون، نہ ہی ان کے یہ مدد کیے جائیں گے۔ آسمان سے کسی بھی وقت عذاب آ سکتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، آسمان سے بھی کوئی ٹکڑا گر کے ان کے اوپر عذاب کی صورت میں آ سکتا ہے، اور کسی بھی طرح سے۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہیں کہ آپ ڈٹے رہیے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں صبح و شام آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم مکی صورت ہے، کہتے ہیں یہ پہلی صورت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ نازل ہوا۔ یہ جو سجدہ تلاوت آج بھی قاری صاحب نے کیا، تو یہ سب سے پہلے اس صورت کے اندر نازل ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ فرمایا، سورہ نجم آپ نے مجمع عام میں تلاوت فرمائی، اللہ اکبر، جب آپ نے تلاوت کر لی تو آپ جب آیت سجدہ پہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ تو جو لوگ سن رہے تھے، کفار کے سردار، قریشی سردار، وہ سن رہے تھے اور اس قدر مبہوت ہو گئے قرآن سنتے ہوئے کہ انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص تھا، امیہ بن خلف، اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کچھ نیچے نہیں جھکا، اس نے وہاں سے مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے میں ملنے کی کوشش کی تاکہ وہ گویا ساتھ مل جائے، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکا اور اسی لیے کافر ہی مرا۔ بعض لوگوں کو پھر بعد میں اسلام بھی نصیب ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں کفار مکہ کو ڈانٹ پلائی گئی اس صورت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قدر کرو، کہ یہ اور اس کو سمجھو کہ یہ منصب کیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پہلے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا جو ساتھی ہے اس نے قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ تو اس کی گمراہ ہوا ہے اور نہ یہ خود راستے سے ہٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ ان کی تو شان یہ ہے کہ یہ تو اپنی کوئی بات اپنی مرضی سے کہتے ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے وحی آتی تھی پھر کہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کیسی کیفیت، تم ہر چیز لکھ لیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف میں دہانہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما یخرج
منہ الا الحق، اس سے حق کے علاوہ کوئی چیز نکلتی نہیں۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان اقدس کو بنایا ہی ایسا تھا کہ اس میں سے صرف حق نکلتا تھا، چاہے غصے میں ہو چاہے آپ خوشی میں ہو۔ تو فرمایا کہ اس لیے حق نکلتا تھا کہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، آپ کی ہر بات قانون ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دے وہ کر لو، وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ پھر اس ڈانٹ کے ساتھ کفار مکہ کو یہ کہا کہ اتنی شان والا نبی، ان کے ساتھ تمہارا رویہ غلط ہے، تم باز آ جاؤ اور ایمان لے آؤ، قیامت کو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی تصدیق و تائید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشاہدات معراج ہیں ان کی بھی اللہ کریم نے تعریف کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دلچسپی اور دل جمی اور توجہ کے ساتھ جو معراج کے رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا گیا۔ پھر آگے آیت نمبر 19 سے 28 تک مشرکین مکہ پر سخت تنقید کی گئی ہے کہ ان کے شرک اور شرک فی الذات کی جو مختلف قسمیں ہیں، کہ لات کو، منات کو، عزا کو انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا، بت اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، اور کبھی کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ کتنی ظالمانہ تقسیم ہے، تلک اذا قسمۃ ضیزہ، کتنی ظالمانہ تقسیم ہے کہ اللہ کو بیٹیاں دی ہوئی ہیں اور خود بیٹے رکھے ہوئے ہیں کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات بھی اللہ کریم نے کئی جگہ پہ فرمائی قرآن میں کہ نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ یہ جو خدا تم نے بنائے ہوئے بتوں کا نام خدا رکھ لو، درخت کا نام خدا رکھ لو، کسی ڈھیری کا نام خدا رکھ لو، کسی چیز کا نام خدا رکھ لو، یا 33-43 کروڑ خدا بنا لو، کسی چیز کا نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا۔ یہ تو سارے نام ہیں جو تم نے رکھے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان کے لیے کوئی دلیل پیدا کی ہی نہیں، نازل کی ہی نہیں۔ یہ سب ان یتبعون الا الظن، لوگ جو ہیں وہ اپنے گمان کی، وما تهوى الانفس، جو خواہشات ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، اس سے انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو کفار کا مبلغ علم ہے گمان، پریشان خیالی اور دنیا طلبی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہیں آیت نمبر 29 سے 35 تک، آگے آیت نمبر 36 سے 55 تک صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ، اس کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ کوئی قیامت کا والے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ گویا اعمال کے نتائج کا قانون بتایا ہے کہ منزل مقصود پہ پہنچنا یہ ہمارے ذمے اللہ نے رکھا ہی نہیں، اللہ نے ہمارے ذمے رکھا ہے کوشش کرنا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص پازیٹیو وے میں کوشش کرتا ہے تو منزل پہ پہنچنا یا نہ پہنچنا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات بار بار حوالہ دیا ہے سورہ نساء کا کہ اللہ کریم نے تو جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں بھی فرمایا تھا، صرف جو لڑا اللہ کے لیے ہوگی، یعنی کوشش کا بدلہ کس طرح سے ملتا ہے۔ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہے، نہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں نتیجہ رکھا ہے، نہ نتیجے کی بنیاد پر اجر یا سزا رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے کوشش کی بنیاد پر۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وہ اپنی کوشش کو ہی دیکھے گا، کوشش کا بدلہ ملے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص لڑا اللہ کے لیے ہو، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، چاہے وہ قتل کر دیا جائے چاہے غالب آ جائے، دو متضاد نتیجوں میں سے کوئی ایک نتیجہ بھی نکلے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان قریب اس کو بہت بڑا اجر دے دیں گے۔ لہذا کوشش فرض ہے، اسی پر جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے جزا سزا کا، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ آخر رب کی طرف لوٹنا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی زندگی موت دیتا ہے، اسی نے مادہ نر مادہ کا جوڑا بنایا، اسی سے نسل چلتی ہے، دوسری زندگی بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ذمہ ہے، وہی امیر بناتا ہے، وہی خزانے عطا کرتا ہے، وہی تمام جو خود ساختہ معبود ہے ان کا رب بھی وہی۔ اور شیرا ایک ستارہ ہے جس کو ڈاگ سٹار کہتے ہیں، اس کو وہ مانتے تھے، فرمایا اس ڈاگ سٹار کا یا شیرا ستارے کا رب بھی اللہ ہی ہے، اسی نے 4 اقوام قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور قوم لوط کو ہلاک کیا، گویا ہلاکت کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے۔ یہ اس صحائف کے تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اور آخر پہ پھر قرآن کا انذار ہے، گزشتہ تعلیمات کی ایک کڑی کے ایک سلسلے کے طور پر ہی قرآن کا انذار ہے۔ فرمایا چاہیے تو یہ تھا، جو قرآن نے کہا کہ قیامت قریب ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم روتے، تمہیں رونا چاہیے تھا، تم ہنستے ہو، تم مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ اکبر، غفلت چھوڑ دو اور اسی کو سجدے کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ آگے سورہ قمر ہے،
سورہ قمر کا جو بنیادی موضوع ہے، یہ 5 اقوام کی ہلاکت کا حوالہ دے کر اللہ کریم نے یہاں یہ بتایا ہے کہ کفار کی اتحادی قوت جو ہے اس کو ہزیمت اور شکست ہوگی، وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا خوشخبری دے دی کہ کفار سارے مل کے بھی آ جائیں تو یہ شکست کھائیں گے، اس کی خوشخبری دی گئی ہے، اور رسالت کی تکذیب پر مشرکین کو دھمکی بھی دی گئی ہے، اور 5 اقوام کی ہلاکت کو بطور عبرت بتایا گیا ہے، اور فرمایا کہ قیامت سے پہلے سدھر جاؤ ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور معجزات کو بھی بتائے گئے ہیں۔ اس میں کیف کان عذابی ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آیات ہیں جو بار بار دہرائی گئی، اس کو کہتے ہیں ترجیع۔ کیف کان عذابی ونذر، یعنی سابقہ اقوام کی کہانی سنائی ہے مختصر اشارتاً، اور پھر ساتھ کہا ہے کیسا تھا ہمارا عذاب، کیف کان عذابی ونذر، ہماری جو تنبیہ تھی وہ کیسی تھی اور ہمارا عذاب کیسا تھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ، یہ بار بار اللہ کریم نے اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر فرمایا۔ لیکن سورت کا آغاز ایک معجزے سے ہوتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ چاند کے جو 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہے یہ احادیث کے اندر آتا ہے، اور اس میں یہ ہجرت سے 5 سال قبل جن احادیث کے اندر یہ تواتر کے ساتھ واقعہ موجود ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، مسند احمد، مستدرک کے حاکم وغیرہ ساری حدیث کی کتابوں میں تقریباً یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند نکلا ہوا تھا، مینا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ نے چاند کو اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہوا، اور ٹکڑے بھی اس طرح سے ہوا کہ جو جبل حرا ہے، جبل نور جس کو کہتے ہیں، اس سے ایک ٹکڑا ادھر کو چلا گیا، ایک ٹکڑا ادھر کو چلا گیا۔ آپ اگر مینا میں کھڑے ہوئے ہوں تو وہاں پہ جو جبل نور ہے وہ اس کی چوٹی جو ہے باقی چوٹیوں سے بڑی نمایاں اور مفصل، وہ بالکل درمیان میں سے ایک چوٹی نکلی ہوئی نظر آتی۔ تو روایات میں یہی آتا ہے کہ وہ چاند پھر ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک ٹکڑا، وہ سارے لوگوں نے دیکھا، اللہ اکبر، اور پھر اس کو پوری دنیا میں بھی دیکھا گیا، اور اس کی بر صغیر کے اندر بھی شواہد ملتے ہیں۔ تاریخ فرشتہ کے اندر لکھا ہے، یہاں کا کوئی مالابار کا راجا تھا، اس نے بھی دیکھا تھا، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے انگلی کے اشارے سے ہی ہوا تھا، تو وہ صرف چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس طرح کے اور بھی دلائل شواہد موجود ہیں۔ اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن نے کہا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی کے طور پر چاند پھٹ گیا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی قیامت کی نشانی فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت جو یوں قریب ساتھ ملے ہوئے ہیں، میرے فوراً بعد جو ہے قیامت ہے۔ تو بہرحال یہ چاند پھٹ گیا، اور اسی طرح ایسے کائنات، یعنی چاند پھٹ گیا اور دوبارہ جڑ گیا، اسی طرح کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو بنا دے گا۔ گویا جو بعث بعد الموت ہے وہ بھی اسی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ آگے پھر قوم نوح کی تکذیب، قوم عاد کی تکذیب، قوم ثمود کی تکذیب، ان کا ذکر ہے، قوم لوط کی، اور ہر ایک کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف کان عذابی ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر قرآن آسان ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، تلاوت کے لیے بھی آسان ہے، حفظ کے لیے بھی، عبرت و نصیحت کے لیے بھی۔ اللہ اکبر، گویا رغبت دلائی گئی ہے بار بار۔ اور پھر آگے آل فرعون کی بھی تکذیب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی مجرمین ہیں، ام یقولون نحن جمیع منتصر، وہ کہتے ہیں ہم تو سارے ایک جتھا ہیں، مل کے ہم ایک بڑا لشکر ہے، ملے ہوئے ہیں۔ فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ یہ جتنی بھی الائیڈ فورسز ہیں یہ ساری کی ساری تباہ برباد ہو جائیں گی اور پیٹھ پھیر کے بھاگے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بتائی۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، نمازی سے سبق لیتے ہیں، نہ سمجھانے سے سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا تمہارا معاملہ پھر قیامت کو ہی حل ہوگا، نہایت سخت تلخ قیامت سر پر کھڑی ہے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، انتہائی سخت، کڑوی، کسیلی اور تلخ وہ تمہارے سر پہ کھڑی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، قیامت والے دن مجرم جو ہے وہ سارے جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور متقین وہاں عیش میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، سبحان اللہ، وہ باغات میں اور دریاؤں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، اور اس صدق و صفا کی مجلس میں، عند ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے۔ آگے سورہ الرحمن ہے۔ سورہ الرحمن مدنی صورت ہے، پہلی صورت ہے یا
یہ کہہ لیجیے جس میں جنوں اور انسانوں دونوں کو خطاب کیا گیا ہے. جن بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کو عذاب سزا ان کے لیے بھی سزا اور جزا موجود ہے. تو بہرحال اس کے 3 حصے ہیں اس صورت کے، اور اس میں اللہ کریم نے ایک ترغیب جو بار بار آیت آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آلاء میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا الہیون یا الون، اس کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نعمت. تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو تذکرہ کرتا ہے اور تذکیر بآلاء اللہ کرتا ہے. جو پہلا حصہ ہے سورہ الرحمن کا 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے مضامین کے اعتبار سے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 28 تک ہے، جس میں مظاہر قدرت اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے دلائل رحمانیت کے طور پر، کہ وہ جو رحمان ہے اس نے جتنی آپ کو نعمتیں دی ہیں اور ان سب کا تذکرہ ہے. یعنی قرآن دیا، تخلیق انسان کی، قوت گویائی دی، سورج چاند، چڑی بوٹیاں، درخت، آسمان، زمین، مختلف میوے پھل، سب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ان میں نعمتوں کے آخر پہ فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں دنیا کی، اتنی شاندار نعمتیں دینے والا اللہ ہے، وہی رحمان ہے، اسی کی دی ہوئی ہیں، لیکن یہ ساری تباہ و برباد ہو جائیں گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک رب کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر چیز فنا برباد ہو جائے گی. اللہ. اس کے بعد اللہ کریم نے آیت نمبر 29 سے 45 تک جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے قیامت کا اور مجرمین کا. اللہ اکبر. فرمایا کہ پہلے تو جنوں اور انسانوں کو کہا کہ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر کسی نے اللہ کی اس امتحان کے نظام سے نکلنا ہے نا، تو وہ آسمانوں سے باہر نکل جائے. من اقطار السماوات والارض، یہ جو زمین و آسمان کا دائرہ بنا ہوا ہے، تو اس سے باہر نکل جائے. جس نے امتحان نہیں دینا زمین سے نیچے اتر جائے، آسمان سے باہر نکل جائے. اللہ. لا تنفذون الا بسلطان. فرمایا اگر نکل سکتے ہو تو نکلو. لا تنفذون الا بسلطان. وہ طاقت، وہ غلبہ، وہ قوت، وہ سلطان جس سے کوئی نکل سکتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. اللہ نے وہ دیا ہی نہیں کسی کو. اللہ اکبر. خواب میں کوئی نکل سکتا ہے، خیالات میں نکل سکتا ہے، تخیلات میں نکل سکتا ہے، فزیکلی نہیں نکل سکتا. اللہ. لہذا فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم. قیامت والے دن مجرم جو ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. اللہ اکبر. فیوخذ بالنواصی والاقدام. ان کے جو قدم ہیں، ان کو یہ جو پیشانی کے بال ہیں ان کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. مجرموں کو چہرے سے پہچان لیا جائے گا اور پیشانی کے بالوں کو پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. کیسے باندھا جائے گا، کیا حالات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ آدمی کم از کم شکل تو مجرموں والی نہ رکھے. یعرف المجرمون بسیماہم. شکل سے بندہ مجرم ہو. پولیس والے پکڑتے ہیں، کہتا ہے شکل سے ہی مجرم لگ رہا ہے. تو اگر بندہ شکل سے مجرم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے پہلے شکل سے ہی پہچان لینا. تو شکل انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی بنا لے، نیک لوگوں والی بنا لے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے رحم فرما دے کہ اس کی شکل تو نیک لوگوں والی ہے، اس کی شکل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے. اللہ. پھر اللہ کریم نے آخری حصہ جو اس کا ہے آیت نمبر 46 سے 77 تک، اس میں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں مختلف باغات اور اس میں جو اللہ تعالیٰ چشمے ہیں، حوریں ہیں، عالی شان محلات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کر رکھے ہیں. آخر پہ اللہ فرماتا ہے وہ ذل جلال ہے اور ذل اکرام ہے. تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام. جلال والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے. کرم ان کے اوپر کرتا ہے جو متقین ہیں، اور جلال ان کو دکھاتا ہے جو جھٹلانے والے ہیں، مکذبین. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اور سورہ واقعہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور اس میں قریشی قیادت کو اصل میں الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ قیامت کو سب بلندیاں پستیاں ختم ہو جائیں گی، سب برابر ہو جائے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. قیامت جب آئے گی تو ہر اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، سب برابر ہو جائے گی. اللہ. صرف 3 گروہ رہ جائیں گے، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال، اور ایک السابقون الاولون. 3 قسم کے گروہ. پوری صورت کے اندر یہی مضمون ہے.
آخری حصے میں دلائل توحید و آخرت ہیں. تو یہ تین گروہ کون سے ہیں؟ ایک ہیں جنتی، ایک ہے جہنمی، اور ایک ہے وی آئی پی جنتی. اللہ اکبر. سابقون الاولون وہ وی آئی پی جنتی ہیں. تو شروع میں اللہ کریم نے مناظر قیامت اور انسانوں کی تقسیم کی بات کی ہے. تین قسم کے ہو گئے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، بس تین قسم کے گروہ رہ جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ آیت نمبر 10 سے 26 تک السابقون الاولون جو وی آئی پی جنتی ہیں ان کا ذکر ہوا. اللہ اکبر. سونے کے تخت ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، شراب طہور ہوگی جس سے نہ سر درد ہوگا نہ مدہوش ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، پرندوں کے گوشت بھی ہوں گے، اور موٹی آنکھوں والی حوریں ملیں گی. یہ وی آئی پی جنتوں کی بات، وی آئی پی جنتیوں کی بات. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ، یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو وی آئی پی جنتی ہیں نا، یہ یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقامات دیے ہیں، فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. زیادہ تعداد پہلی امتوں کی ہوگی اور اس امت کے تھوڑے لوگ ہوں گے. کمپیریٹیولی موازنے کے طور پر اس امت کے تھوڑے لوگ ہوں گے. ایک جماعت اس امت میں سے بھی ہوگی وی آئی پی جنتوں کی. اب ظاہر ہے 1,24,000 یا کم و بیش نبیوں کی امتیں ہوں گی، تو اس میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے اور ذرا کم لوگ یہ ہوں گے جو اس امت میں سے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر فرمایا کہ جنتیوں کا جو تقریباً نصف جو ہے یہ امت ہوگی انشاءاللہ. تو صحابہ اس بات پر بہت خوش ہو گئے کہ ہم نصف جو ہے وہ جنتیوں کا ہوں گے. اللہ اکبر. تو وی آئی پی جنتی ہیں. پھر فرمایا کہ اصحاب الیمین عام جنتی، ان کے لیے بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی، تہ بتہ کیلے ہوں گے، چلتا ہوا پانی ہوگا. چند نعمتوں کا ذکر کیا، خوب پھل ہوں گے، اونچے تخت، خوبصورت اور محبت کرنے والی جو ہے بیویاں ہوں گی، عربا اترابا عمر. اللہ اکبر. یعنی ان کی نعمتیں بھی جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گی. فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین. ایک جماعت اس امت سے ہوگی اور ایک جماعت پچھلی ساری امتوں سے ہوگی، یعنی برابر ہوں گے تقریباً. پھر فرمایا اصحاب الشمال، آیت نمبر 41 سے 56 تک ان کی بات کی ہے جو جہنم کے لوگ ہیں. فرمایا سخت گرم ہوا اور لو ان کو پڑ رہی ہوگی، کھولتا ہوا پانی ان کے سر میں ڈالا جا رہا ہوگا. اللہ. سیاہ ترین دھواں اور گرم سایہ، نہ ٹھنڈا نہ کوئی سکون کی بات. تھور کا کھانا ملے گا، تھور کا درخت، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور فرمایا کہ یہ کون لوگ تھے، ان کو اس لیے ملے گا کہ یہ ایک تو کانوا یصرون علی الحنث العظیم، شرک پر یہ ڈٹے ہوئے تھے. ایک تو مشرک تھے، شرک پر ڈٹے ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. دوسرا وکانوا یقولون اذا متنا كنا ترابا واذا متنا انا لمبعوثون، یہ ایک آخرت کا انکار کیا کرتے تھے کہ یہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دلائل توحید بھی دیے ہیں اور امکان آخرت کے دلائل دی ہیں. اور چند دلیلیں، مثلا ایک انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں ایک حقیر قطرہ آب سے پیدا ہونے والا انسان، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ سوال اللہ نے کیا. فصلیں جو تم اگاتے ہو، تم تو بیج پھینک کے آ جاتے ہو، فصل کیسے اگتی، کون اگاتا ہے؟ تم خود اگاتے ہو یا پھر اللہ اگاتا ہے؟ پانی جو تم اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے، یہ تم خود لاتے ہو پانی، اللہ نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. آگ جو تم سلگاتے ہو، یہ جو پہلے تو ایک درخت ہوتا تھا چکماک کا، اس کو آپ رگڑتے تھے تو آگ جل پڑتی تھی. آج بھی جو دیا سلائی ہے، جو بھی فلیم، جو شعلہ ہے، جو آگ جل پڑتی ہے، تمہیں کھانے پکانے کا ہر چیز کا انتظام ہو جاتا ہے. تو یہ آگ کیسے سلگتی ہے، کون سلگاتا ہے؟ تم سلگاتے ہو کہ وہ اللہ سلگاتا ہے؟ یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں. پھر آگے آخر پہ قرآن کا تعارف کروایا آیت نمبر 75 سے 82 تک، اور قرآن سے بے اعتنائی کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے. اللہ اکبر. پھر موت کے وقت کی بے بسی بتائی ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان یہاں حلقوم تک پہنچ جائے گی، نکلتے پاؤں کی طرف سے نکلتے یہاں تک پہنچ جائے گی. اللہ اکبر. وانتم حینئذ تنظرون، تم ارد گرد کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو. جا رہا ہے ایک بندہ، آپ کا عزیز دوست، بہن، بیٹی، بھائی، باپ، ماں، سامنے پڑے ہوئے ہیں اور ارد گرد سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جان نکل رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. اس وقت ہم اس سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں. فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ،
تم جو کہتے ہو دوبارہ کوئی نہیں زندہ ہونا، کوئی بدلہ کوئی نہیں دیا جانا، کچھ نہیں ہونا، اگر تمہاری بات سچی ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ جو جا رہا ہے اس کو واپس لا کے دکھاؤ۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر بلا لو، ہر ایک کو، کھڑے رہ جاتے ہیں، پاس کھڑے ہوتے ہیں، مشینیں لگی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا، اور فرمایا کہ یہ واپس نہیں آتا، یہ جو جا رہا ہے اس کو اللہ لے کے جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لانا ہے ایک موقع پر۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت کوئی نہیں قائم ہونی تو اس کو واپس لا کے دکھاؤ۔ پھر فرمایا کہ موت کے وقت بھی یہی تین گروہ ہوں گے۔ موت کی گویا جو کیفیت ہے اس میں سابقون الاولون کی موت اور اصحاب الیمین کی موت، وہ اس وقت بھی اسی طرح کا ان کا استقبال ہوگا بوقت موت بھی، اور جو اصحاب الشمال ہے مشرک اور مجرم جہنمی، ان کا استقبال اور طرح سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی لمبی تفصیل بتائی ہے بعض حدیث کے اندر، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر اور منافق جو ہے اس کے لیے ملک الموت جہنم سے کفن لے کے آتے ہیں، بدبودار کفن، اللہ اکبر، اور ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سب ایک بیٹھ جاتے ہیں، اور فرشتہ کان میں آ کے کہتا ہے، اس کے ابھی ادھر ہی پڑا ہوتا ہے، تو فرشتہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے، نکلو باہر۔ تو جس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتفرق فی جسدہ، یہ جسم کے اندر بھاگتی پھرتی ہے، نکلتی نہیں ہے، پھر فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اللہ فینزعوہ، پھر اس کو نکال کر کھینچ کر نکالتے ہیں، کیسے؟ کما یندع الصفود من الصوف المبلول، جیسے گیلی اون ہو اور گیلی اون کے اندر گرم گرم لوہے کی سلائی ڈال دی جائے تو اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، پھر اس کو ایک طرف سے کھینچا جائے تو جس طرح سے وہ تار ہو جاتی ہے، اس طرح یہ فرشتے اس کی پھر نکالتے ہیں۔ فرمایا والنازعات غرقا، ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم، اللہ اکبر۔ اور جو دوسری موت مومن کی موت آتی ہے تو جنت سے وہ کفن لے کے آتے ہیں، خوشبودار کفن ہوتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، کان کے پاس آ کے فرشتہ، وہی فرشتہ آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، نکلو، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت تیرا انتظار کر رہی۔ اور جس کو اس دنیا میں پڑے ہوئے پتہ چل جائے کہ میرے اللہ کی مغفرت اور خوشنودی میرا انتظار کر رہی ہے تو پھر وہ نکلنے میں تو ذرا دیر نہیں لگاتا۔ فرمایا فتخرج تسیل، پھر وہ یوں ایک بہاؤ کی صورت فوراً نکلتی ہے، کما تخرج القطرۃ من فی السقاء، جس طرح پانی کی مشک بھری ہوئی ہو، اس کا بند کھول دیا جائے تو جیسے سارا پانی ایک دم نکل جاتا ہے، ایک دم یہ بھاگ کے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت بھی ایمان والی بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، آپ جامع دعا فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی سکھائی، صبح و شام ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر، واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اللہ میرا دین اچھا کر دے جو میرے معاملے کا اصل تحفظ ہے، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے جس میں مجھے رہنا ہے، اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اللہ میری زندگی ایسی بنا دے جو ہر لمحہ خیر میں اضافے کا باعث ہو، اور اللہ ہماری موت ایسی بنا دے جو ہر طرح کی برائی سے راحت کا سامان بن جائے۔ تو مومن کی جو موت ہے وہ اس کے لیے راحت کا سامان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ایسی بنائے۔ آگے سورہ حدید ہے، آج پڑھی گئی جو صورتیں ان میں سے سب سے آخری صورت، یہ بھی مدنی صورت ہے اور مسبحات میں سے ہے۔ مسبحات ان صورتوں کو کہتے ہیں جن کے شروع میں سبح آیا ہے، تو یہ بھی ان میں سے ہے۔ اور بعض حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات میں سے کوئی نہ کوئی صورت پڑھا کرتے تھے، مسبحات میں سے۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے سورہ حدید کا، وہ عدل و انصاف پر مبنی حکومت کا قیام ہے بنیادی طور پر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صفات الہیہ کا ذکر بھی ہے، اور اس میں دنیاوی زندگی کی حقیقت بھی بتائی گئی ہے، رہبانیت کی نفی بھی کی گئی ہے کہ مل جل کر معاشرہ جو ہے وہ پھر قائم ہوتی ہے، حکومت مل جل کر رہنا یہ فطرت کے اور دین کے مطابق ہے۔ تو رہبانیت کوئی چیز نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، عیسائیوں نے خود ہی رہبانیت جو ہے وہ گھڑی تھی، اور رہبانیت گھڑنے کے بعد، رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا کو، کہ انہوں نے ترک دنیا خود ہی گھڑ لی تھی، اور گھڑنے کے بعد پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لیکن بنیادی طور پر اس میں جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کا موضوع بہت اہم ہے، اور اس میں اللہ کریم نے تینوں موڈز اختیار کیے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، یعنی تاکید بھی فرمائی ہے، ترغیب بھی دی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کو اچھا قرض دے، ترغیب دلائی ہے، اللہ بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کرے گا، تاکید بھی کی ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس میں سے خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تو اللہ نے مالک بنایا، خرچ کرو اس میں سے، تاکید بھی کی ہے اور پھر ترہیب بھی کی ہے، ڈرایا بھی ہے، اور فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی ہے، تمہیں موت کیا پڑی ہے خرچ کرنے میں؟ وما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں ہوا کیا ہے، تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا مال ہے، پیدا ہوتے ساتھ لے کے آئے تھے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری میراث، ہر چیز تو اللہ کی ہے، لہذا خرچ کرو، تمہیں کیا موت پڑی، کیوں نہیں خرچ کرتے؟ ایک بات یہاں اللہ کریم نے یہ فرمائی آیت نمبر 16 میں کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، حالات تو دیکھو کیا بنے پڑے ہیں، ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے دل جو ہیں اللہ کی یاد سے بھر جائیں، ابھی بھی اللہ کی طرف جھکنے کا وقت نہیں آیا۔ یعنی ہر طرف سے تو مار پڑ رہی ہے، ہر طرف سے انفرادی اور اجتماعی طور پر مایوس ہوئے پڑے ہیں، اور ابھی بھی تمہارے اوپر یہ وقت نہیں آیا کہ تم سب اللہ کے لیے جھک جاؤ۔ تو وہ جو نظام عدل قائم کرنا، دنیا کی بے رغبتی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے، علم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، تو یہ تو ایسے ہی ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی شو آف کرنا ہے یہاں پہ، اور ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء، اس جنت کے لیے، اس مغفرت کے لیے بھاگو، اور اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی اس کی کتنی ہوگی، تو اس جنت کے لیے ساری زندگی لگا دو، اسی کے لیے دوڑو، بھاگو۔ تو جو نظام پھر اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف تعلیمات نازل نہیں کی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی حدید ہے۔ تو حدید کا مطلب ہے لوہا، کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ کسی شاعر نے کہا تھا، 4 کتاباں عرشوں آئیاں تے 5واں آیا ڈنڈا، تے ڈنڈے بانجو پجدا نہیں بے دینہ دا کنڈا، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ بس لوگوں کو پولا پولا اسلام بتاتے جاؤ، پھر ایک وقت آتا ہے جب ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر تصادم ہوتا ہے، پھر جہاد کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ جو ٹکراؤ اور تصادم و جہاد ہوتی، قتال ہوتا ہے، اس میں پھر لوہا کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔